ہندوستان کے مسلمانوں کو آج سے 40 سال پرانی تاریخ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ 1984 میں سکھ فسادات یعنی قتل عام اور 2002 میں گجرات میں ہوئے مسلمانوں کے قتل عام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ایک اتفاقی حادثہ ایک طبقے کے قتل اور ان کی املاک کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ بھارت کے بڑے تھنک ٹینک مفکرین نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں اور خصوصاً شمالی ہندوستان کی ہندی پٹی میں مسلمان ایک بہت ہی منصوبہ بند سازش کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ملک کی عدلیہ مسلمانوں کی مدد کرنے یا ان کو انصاف فراہم کرنے میں اکثر ناکام ہو گئی ہے اور حکومت وقت کے فیصلوں پر اپنی مہر لگا رہی ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان کے آئلی قوانین یعنی پرسنل لا پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ملک کا سیکولر کردار تقریباً ختم ہو چکا ہے اور دستور کی تمہید سے لفظ سیکولر اور سوشلسٹ کو حذف کر دیا گیا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت پارلیمنٹ کی تختی ہے جو پارلیمنٹ کے دروازے پر آویزاں ہے۔ مفکرین کے مطابق ووٹوں کی تقسیم ہندو مسلم کی بنیاد پر ہوگی اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کتنا ہے۔ شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کا ٹرین یا بس میں سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یاد ہوگا کہ کس طرح سے ریلوے پولیس فورس کے کانسٹیبل نے 3 مسلمانوں کو اپنی سروس رائفل کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا اور ان کا قصور بس اتنا تھا کہ ان کے چہروں پر داڑھی تھی یا پھر وہ نام سے مسلمان تھے۔ یہ سب جو سی آر پی ایف بارڈر سیکورٹی فورس وغیرہ کے ملازم ہیں دراصل اسی درسگاہ کے طالب ہیں جس کو RSS شاخہ کہا جاتا ہے، جہاں نچلی اقوام کے بچوں کے ذہن میں مسلم مخالف اور اسلام مخالف زہر بھرا جاتا ہے۔ ایک مفکر کے مطابق شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کے وہی حالات ہیں جو عربوں کے اسپین میں ان کے اقتدار کے آخری دنوں میں اور یہودیوں کے نازی جرمنی میں تھے۔ چیف جسٹس آف انڈیا مسٹر چندرچوڑ نے بھی اپنا رنگ دکھا دیا۔ حکومت سے ذہنی مرعوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی بھی شفاف مقدمے میں بھی عبوری احکامات جاری نہیں کر رہے ہیں۔ گیان واپی مسجد کیس میں جو عبوری آرڈر پاس کیا گیا بالکل غیر قانونی ہے اور وہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کی صریح مخالفت میں ہے، جس میں صاف اور واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جو بھی عبادت گاہ مندر مسجد گرجا گھر گرودوارا 15 اگست 1947 کی تاریخ کو تھا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن صریح قانونی موقف کے باوجود بھی ضلعی عدالتیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اس حقیقت کو تسلیم کرنے تیار نہیں، گویا دھارمک جذبات ملکی قانون سے بالاتر ہیں۔ مسلمانوں کو بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نوجوان لڑکوں کو ہدایت کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی مشتعل ہو کر کوئی ایسا قدم نہ کریں جس کی وجہ سے تمام مسلم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ آئے دن یوپی، بہار، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں مندروں میں بھگوان کی مورتیاں توڑی جا رہی ہیں تاکہ ایسے جرم کا الزام کسی مسلمان کے سر ڈالا جائے جس سے فساد بھڑک سکے۔ لیکن تاحال پولیس کی مستعدی کی وجہ سے جو بھی اشرار پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق ہندو طبقے سے تھا اور ان پر معمولی دفعات کے تحت مقدمات چلائے گئے۔ کسی پر بھی UAPA لاگو نہیں کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت ایسے شرپسندوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ملک کے مسلمان ان خطرات سے بالکل بے خبر نظر آتے ہیں اور انہیں قوم پر آنے والی تباہیوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ انہیں تو صرف لاکھوں روپیوں کی دعوتوں کے اہتمام اور فضول خرچیوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ مالدار طبقہ عمرہ ٹورز میں مصروف ہے اور وہ اسی کو اصل عبادت سمجھ رہے ہیں۔ دعوتوں کے بارے میں ایک کمپٹیٹیو اسپرٹ نظر آنے لگی ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپیوں کی شیروانیاں صرف ایک دن کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ خلیجی ممالک میں رہنے والے دولت مند ماں باپ اپنے لاڈلوں کے ہاتھوں میں لاکھوں روپیوں کے کار، لاکھوں روپیوں کے موبائل دے رکھے ہیں تاکہ وہ اپنے شوق پورے کر سکیں اور کسی کو بھی ٹکر دے کر فرار ہو جائیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں پبس اور حقہ پارلرز میں مسلم نوجوانوں اور لڑکیاں نظر آتی ہیں، صرف شان و شوکت، آرائش و دیبائش، فضول خرچیاں اللہ پاک کی ناراضگی خرید رہے ہیں اور اپنا شمار شیطانوں کے بھائیوں میں کروا رہے ہیں۔ یہ سب تباہیوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تمام حالات ملک کے مسلمانوں کے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو حالات کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ملک کے حالات سے علماء کرام بالکل خاموش ہیں۔ ان کی جانب سے کسی بھی اخبار میں کوئی بیان جاری نہیں ہوتا۔ ایک اخبار کے دینی صفحات صرف عرس اور بزرگوں کی سوانح حیات تک ہی محدود ہو چکے ہیں۔
کسی میں یہ شعور نہیں کہ مسلم نوجوانوں کو دینی گمراہی، شراب، گانجا کے استعمال سے روکیں، اور وہ خود خوف سے ان باتوں کا تذکرہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ سود ایک جان لیوا بیماری بن کر خصوصاً محلوں میں پھیل چکی ہے۔ اس برائی کو روکنے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ غریبوں کے خاندان سود کی چکی میں پس رہے ہیں، جو مسلم محلوں میں دن بدن اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ذمہ داران قوم مسلم سماج کی اصلاحات سے بالکل بے خبر نظر آتے ہیں اور عملی طور پر اس برائی کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں کرتے، تو آنے والے دنوں میں مزید تباہیاں ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، فکر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔